أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات بيت محمد والے. عزیزان محترم، آج نیمہ شعبان 15 شعبان کی رات ہے اور چند بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے. چند راتیں جو کہ 27 رجب کی رات ہے، جس میں شب قدر کی راتیں ہیں، شب عرفہ ہے، ان میں سے یہ ایک رات 15 شعبان کی رات ہے. کیونکہ اکثر ہمارے ہاں بعض اوقات بہت زیادہ ہمیں علم نہیں ہوتا ان ایام کا، تو ہم اس کی اس طرح قدر نہیں کر پاتے کہ یہ اصل میں ہے کیا. بچے جو شب 15 شعبان کی رات کو شب برات یعنی شب پٹاخوں کی رات یعنی پٹاخے پھاڑنے ہیں، ظاہر ہے پوری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے پٹاخے جمع کیے جائیں اور پھاڑے جائیں. اس کی ظاہر ہے وہی ایک بچہ ہے، اس نے دیکھا بھی یہی ہے، اسے اب کیا پتہ. دوسری جو چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، ہمارے برادران میں اہل سنت کے اندر بھی ہے، شب 15 کی رات یعنی شب قبرستان، یعنی قبرستان جانا ہے، مردوں کے فاتحہ پڑھنا ہے. خوب یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ اس رات کو بھی کیا جائے، ہر جمعے کو، ہر شب جمعہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی کرنا چاہیے. لیکن اس رات کی جو فضیلت ہے وہ ایک جو سب سے خاص فضیلت ہے، اور یہ فضیلت صرف اس وقت سے نہیں ہے کہ 250 سے 55 ہجری میں جب یہ ایک بہت مہم چیز واقعہ ہوئی. یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا 15 شعبان کا اہتمام کرتے تھے. جو دعائیں ہیں، جو چیزیں ہیں، اور یقیناً آپ آج کے اعمال سے غفلت نہیں برتیں گے، جو آج کے شب کے اعمال ہیں، وہ جو اہمیت ہے رسول خدا کی، اور پھر جو 15 شعبان کو وہ منجی بشر کا دنیا میں آنا، وہ یہ اتفاقی نہیں ہے کہ آپ بولیں جی رسول خدا ایسی با اعتماد کرتے تھے اور امام زمانہ کو 15 شعبان میں پیدا ہو گیا. ایسا نہیں، یہ اتفاق کائنات میں نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہے. دنیا بڑی پلانڈ ہے، دنیا کا نظام بڑا سسٹمیٹک ہے. میں اور آپ غفلت کر سکتے ہیں، خدا نے ہر چیز کو بڑا نظم سے قائم کیا ہوا ہے. اب جب پروردگار نے ظاہر ہے اب 15 شعبان یعنی اس میں اکثریت ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے 15 شعبان جو ہے وہ ولادت ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے بعض فرقوں کے اندر امام زمانہ پیدا ابھی نہیں ہوئے ہیں، وہ ہوں گے، اور خیر کو فرق نہیں پڑتا، ہوں گے یا ہوئے ہوئے ہوں، ہیں تو ایک ہی، کم از کم ہیں ایک ہی.
وہ یہ انکار نہیں کرتے کہ آنے والا مہدی نہیں ہے مہدی، اور ہے بھی رسول کی اولاد میں سے، یہ بھی مانتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے یہاں بہت زیادہ امامت اتنی مہم ہے، اوتھینٹک ہے، پھر دنیا روئے حجت خدا کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، تو اس لیے حجت خدا کا رہنا ضروری ہے، وہ ہونا چاہیے. ہے ایک ہی شخص ہے، وہ شخص اتنا مہم ہے کہ وہ جو اتنی محنت ہوئی ہے 1,24,000 پیغمبروں کی، وہ ساری محنت کہ دین کامل ہو گیا، رسول خدا کے آتے ہی دین کامل ہو گیا. یوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اور کامل بھی کس سے ہوا؟ ولایت علی ابن ابی طالب سے کامل ہوا. اب یہ جب دین کامل ہو گیا، اس ولایت پہ کامل ہو گیا، اب ظاہر ہے اس ولایت کا سسٹم چلتا چلتا آئے گا. اور یہ سارے انبیاء، سارے ائمہ کا جو ایک خلاصہ ہے، وہ جو ایک ثمر ہے، وہ یہ آخری ہے. اور یہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر جگہ اسلام کو، عدالت کو قائم کریں گے، وہ یہ شخص آگے کرے گا. تو وہ یہ شخص کون ہے؟ کتنا مہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ شخص؟ اگر میں صرف اس لیے امام کو مانتا ہوں کیونکہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا. اچھا، بہت مزے کی بات یہ بھی ہے، یہ جو امام زمانہ کا ذکر بہت تیزی سے پھیلا ہے، اس کو ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں. یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ پہلے کتنا ذکر ہوتا تھا اور اب کتنا ذکر ہو رہا ہے. کم از کم میں نے اپنی زندگی میں خود اس کو مشاہدہ کیا ہے کہ کئی سال پہلے اور اب کچھ سالوں میں، خاص طور پہ پیچھے ہونے والے 5-6-7 سالوں کے اندر امام کا ذکر بڑھ گیا ہے. کیوں بڑھ گیا ہے؟ اتفاقی ہے یا کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کے ذکر کو بڑھایا جائے؟ کوئی چاہ رہا ہے. یعنی ایران کا ایک صدر یونائٹڈ نیشن کے اس میں جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک دعا پڑھتا ہے. وہ دعا کہ انہوں نے بھی پہلی دفعہ سنی ہے. اب وہ جب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آتا ہے یہ کیا ہے. کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم قل ولیک الفرج والعافیت والنصر. اب وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ یعنی اس سے پہلے دنیا میں یہ بات نہیں ہوئی تھی. یہ بات نہیں ہوئی. اس نے بولا کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جس خدا نے بھیجا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں نصرت دی ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں شہادت کریں گے، ہم شہید ہوں گے. اب دعا بھی یہی ہے، اللہم یہ مستشہدین بین میں، جو اللہ اس کے ہاتھ میں شہادت دے. اور یہ دعا کا حصہ ہے. جب میں گھبراؤں کہ اللہ مجھے، ہم تو ویسے گھبراتے ہیں، شہادت کتنا گھبراتے ہیں. سید الشہداء میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں اور شہادت سے گھبراتے ہیں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ مارس میں رہنے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں. آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مارس میں لوگ ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں. اصل موت سے گھبراتے ہیں. موت ہمارے لیے فنا ہے، فنا نہیں ہے موت. موت انتقال ہے. زمین انتقال ہوتی ہے نا آپ کی، یہ پراپرٹی کو انتقال کروا دیں، کیا مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ابھی اس کے نام پہ تھی، اب اس کے نام پہ انتقال کروا دیں اس کو، یعنی منتقل ہو جائے. موت منتقل ہے، فنا نہیں ہے. آج میں یہاں ہوں، کل میں کسی اور عالم میں جا رہا ہوں. جتنا اچھا یہ عالم میں اپنا بناؤں گا اتنا اچھا وہاں میرا گھر بنے گا. یہ نیچرل ہے بالکل. یعنی آپ کی رضویہ سوسائٹی ہے، آپ نے نیو رضویہ سوسائٹی بنائی، 1 اب 2 3 انشاءاللہ آپ اور بناتے رہیں گے. ٹھیک ہے، حیدرآباد مل جائے گا، ویسی ہی ساری سوسائٹیاں بنتے. اب آپ بنائیں گے، بس آپ نے پلاٹ لیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے وہاں پلاٹ لیا، آپ نے بولے جی ہم نے وہاں شفٹ ہونا ہے. کب شفٹ ہونا ہے؟ 5 سال میں شفٹ ہونا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ 5 سال کی پلاننگ کریں گے. زمین ہموار ہو، کھودائی ہو، پلر مضبوط ہو، پھر چھت ڈلے، ہلکے جب تک آپ کے شفٹ ہونے، آپ نے اپنا ٹائم فریم بنایا ہوا ہے، جب تک آپ کا وہ گھر تیار ہے. اب جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ بڑے آرام سے وہاں پر رہ سکتے ہیں.
یہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہاں سے ہم اس گھر کے لیے سامان بھیجتے رہیں. پہلے تو پلاٹ خریدیں اس دنیا میں، پھر اس پلاٹ کے لیے چیزیں بھیجتے رہیں. جب وہاں پہنچے تو کم از کم وہاں جگہ ہو، وہاں جا کر حیرت میں نہ کھڑے ہو کہ یہ میں کہاں آ گیا. یہی ہوگا عزیزان محترم. وہ جو بہلول جنت میں گھر بیچتا رہتا تھا، وہ گھر ایسے نہیں تھے کہ خواب خیال کے گھر تھے، واقعی وہ بنا کے بیٹھا ہوتا تھا. خوب ظاہر اہل بیت کا ماننے والا تھا. اہل بیت سب کچھ اپنے ماننے والوں کو دے سکتے ہیں، ان کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہم تو گھبرا جاتے ہیں ذرا سا کبھی کبھی. ہمارے تو لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. جی زیارت پہ جو لوگ جاتے ہیں، خبر اچھی بات ہے، پوچھتے بھی ہیں، پوچھنا بھی چاہیے. یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا صاحب یہ ہم زری سے مانگیں یا کہاں سے مانگیں، یعنی زری سے مانگیں اللہ سے مانگیں، یہی سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی یہ کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ توحید صحیح نہیں ہے ہماری. جب توحید صحیح ہو جائے گی تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ سامنے زری کس کی ہے. ایک عارف، بہت بڑے عارف تھے، مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گئے. صلی اللہ علیہ محمد. مولا کے حرم میں گئے اور آپ بھی ماشاءاللہ گئے ہوں گے. اللہ آپ سب کو آج کی شب کے صدقے میں زیارت نصیب فرمائے. وہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا اتنا بڑا، آپ نے دیکھا سب سے بڑا حرم جو ہے وہ 8ویں امام کا ہے. یعنی اگر واقعاً کسی نے بادشاہ دیکھنی ہے امام کی تو وہاں جا کے دیکھے کیا حرم ہے، کیا خوبصورتی اور کیا کام اور کیا نظام ہے پورے حرم کا. ایک الگ خوشبو ہے جو میں تو مثلا جیسے پہلی دفعہ زیارت پہ گیا تھا اور آج تک جب ہر وقت نوکری بھی ملتی رہتی ہے، جب بھی جاتا ہوں وہ خوشبو آج تک ویسی ہی ہے جو پہلی دفعہ آئی تھی. وہ جب آپ وہاں جاتے تو عارف نے دیکھا کہ مولا ایک اس دروازے سے آ رہا ہے، ایک اس دروازے سے آ رہا ہے، اور اتنا بڑا حرم ہے کہ پورے شہر کا ٹریفک نیچے سے گزرتا ہے. یعنی تو ہر طرف سے کوئی آ رہا ہے، کوئی دور سے آ رہا ہے، کوئی دور سے دیکھتا ہے، کہیں سے بھی اس کو زری نظر آتی ہے. ہر آدمی سلام کر رہا ہے، مولا کو جھک رہا ہے. تو عارف نے امام سے مطلب کہ مولا کس طرح سب کا جواب دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں سب کو، ایک ٹائم پہ کتنے لوگ سلام کر رہے ہیں. تو اچانک سے حجاب ہٹا تو اس نے کیا دیکھا، ہر زائر کے برابر میں امام موجود ہے. ہر زائر کے برابر میں، ہر زائر کے برابر میں. اور یہ اذن دخول ہی یہی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. یورونا مقامی، آپ میرا مقام دیکھ رہے ہیں. وَيَرْدُونَ سلامی، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں میرا مقام کیا ہے. نہ صرف ظاہری، باطنی بھی مقام دیکھ رہے ہیں. امام ہے. ہماری ابھی تک امامت حل نہیں ہوئی عزیزان محترم. خوب آپ مولا سے مانگیں کہ مولا آپ دے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. آپ وہاں جا کر خدا سے بھی مانگ سکتے، خدا اپنے اس حبیب کے صدقے میں، اپنے اس ولی کے صدقے میں دے مجھے. ظاہر ہے جب آپ نماز پڑھیں گے تو خدا ہی کی پڑھیں گے، چاہے کہیں بھی پڑھ رہے ہو، لیکن آپ راز و نیاز اپنے مولا سے کر سکتے ہیں. لیکن اہل بیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک یہ معرفت نہیں ہوگی کہ کائنات کے اس وجود میں ان کا وجود کیا ہے، کیا وجود ہے ان کا، کیا ہے ان کا وجود، کہاں ہے ان کا وجود، اور کتنی دسترس ہے اس وجود کی، تب یہ ہستیاں سمجھ میں آئیں گی. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں ان کے سامنے. یعنی بہت مشکل تھا لوگوں کے لیے، لیکن جو ان کو سمجھ گئے وہ تڑپتے تھے، تڑپ رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر کو جب نامہ لیٹر ملا ہے نا امام کا کہ ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ کوفہ میں، اس نے جب وہ لیٹر دیکھا ہے نا تو یہ آتش عشق کی لگ گئی، اسے بیٹھا نہیں گیا. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے عزیزان محترم، میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں ان کیفیتوں کو، کیونکہ بہت ساری چیزیں لفظ بیان نہیں کر سکتے، وجود محسوس کر سکتا ہے ان کو.
یعنی ہم یہ جو اتنا بولتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، صاف کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنے صاف ہم ہوں گے اندر سے اتنا ہم ان وجود کے قریب ہو سکیں گے۔ اس کی شرط، اس کی جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رجس کو، نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی نجاست ہے تو میں کیسے ان کے قریب جا سکتا ہوں؟ کوئی نجاست ہے اگر میرے اندر، مطلب کون سی نہ، میں غیبت کرتا ہوں، میں تہمت لگاتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں کم تولتا ہوں، میں کوئی بھی غلط کام جو میں کر سکتا ہوں اگر وہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے نجاست ہے میرے اندر۔ اب یہ جو نجاست ہے یہ مجھے ان کے قریب وہ نہیں ہے، وہ تو آپ کو بلانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا کرم ہے ان کا۔ میں آپ کی بات نہیں، میں تو اپنی بات کروں گا کہ میں کتنا اندر سے خراب ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھے کیسا بلاتے ہیں اپنے پاس۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ وہ کتنے کریم ہے۔ شیخ بہائی کہ جنہوں نے امام رضا کا حرم ڈیزائن کیا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، فقی تھے، اسٹرومنسٹ تھے، کنسٹرکٹر تھے، یعنی اس زمانے میں حکیم یہی ہوتا تھا کہ سارے علوم پر اس کو تھا۔ شیخ بہائی نے جو حرم بن رہا تھا امام کا، کہا بنانے والے کو کہ میں جا رہا ہوں، یہ جب دروازہ بنانا حرم کا تو اس میں یہ تعویذ لگا دینا۔ چلے گئے، واپس آئے، دیکھا دروازہ بن گیا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لگایا تعویذ؟ اس نے کہا نہیں لگایا۔ کہا کیوں نہیں لگایا؟ میں نے تمہیں کہا تھا تعویذ لگانا۔ کہتا ہے کہ جب یہ دروازہ بن رہا تھا اور یہ تعویذ لگانے کا وقت آیا تو میں نے خواب میں دیکھا امام میرے پاس آئے ہیں اور امام نے کہا یہ تعویذ مت لگانا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، جب چند دفعہ ہوا تو میں نے بغیر تعویذ کے دروازہ بنا دیا۔ شیخ بھائی رونے بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے۔ کہا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں نے جو تعویذ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ صرف حلال زادہ حرم کے اندر داخل ہو، مگر امام نہیں چاہتے، امام چاہتے تھے کہ سب آ جائے، سب آ جائے، یعنی یہ ہے وہ۔ اور ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ تو حق ادا کریں، کوئی تو حق ادا کریں اس اہل بیت کی عطرت کا، ان کی پاکیزگی کا، کہ اللہ نے ان کو پاک، نجاست سے دور، تبھی تو معصوم ہے۔ اور میں خود دور ہو رہا ہوں، میں جو عمل کرتا ہوں خدا نہ خواستہ غلط ہے، میں دور منتظر، یعنی میں اپنے اعمال کو ویسا کروں جیسے امام چاہتے ہیں، اور امام تک میرے اعمال پہنچ رہے ہیں، امام میرے اعمال دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا۔ بھی تو آج کل میرے جیسا ایک چھوٹا سا آدمی، اگر میرا کوئی آفس ہے، میرا کمپنی ہے، یا مثلا آپ کی شاپ ہے، آپ کا امام بارگاہ بنایا ہوا ہے، تو آپ موبائل پہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے سارے جو کیمرے ہیں امام بارگاہ کے آپ کو موبائل پہ نظر آئیں گے، آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، آپ کو اپنے آفس کے، اپنی فیکٹری کے، اپنی امام بارگاہ کے سارے کیمرے کہ کیا ہو رہا ہے، کام کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ یہ میں اور آپ نے بنایا ہوا نظام، اور جو اللہ کا ولی ہے اسے نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ کیا کون کیا کر رہا ہے، سب پتہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے کہ دل میں کیا ہو رہا ہے، یعنی پاک ہو۔ آیت اللہ مجتہد تہرانی جو ہے وہ مرتضیٰ زاہد سے واقعہ بیان کرتے ہیں، جو تہران کے بہت بڑے عارف تھے۔ کہتے ہیں ایک دن وہ رات کو گھر پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ میری زوجہ سو رہی ہوں گی، رات دیر ہو گئی ہے، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو وہ نیند سے اٹھ جائیں گی، تو بہتر ہے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ صبح کا انتظار کرے، احترام، تکلیف نہ دینا کسی کو۔ اسی وقت امام زمانہ ان کی بیوی کے خواب میں آئے۔ اللہ، یعنی ان کا کیا مرتبہ ہوگا شیخ زاہد کا کہ امام زمانہ یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ یہ گلی کے کونے پر بیٹھے،
اور کیا مقام ہوگا ان کی زوجہ کا کہ جن کے خواب میں امام زمانہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیے دروازہ کھولیے، شیخ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے اتنے آرام سے کہ مطلب ہم سب کچھ کرتے رہے باہر اور مطلب مولا مولا، یہ تو مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ورنہ جو میرے اعمال ہیں وہ تو پہلے باہر نکلے، بھائی کیا کر رہے ہیں، جیسے ہم ایک دوسرے کو باہر نکال دیتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، یعنی یہ سمجھے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان شخصیتوں کو آج صبح صادق میں اس ہستی کی ولادت ہے دنیا میں، اور اس وقت کہ جو ملعون دشمن تھے سارے یہ جانتے تھے، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ جو 12واں آئے گا وہ ساری حکومت کو ختم کر دے گا۔ انہوں نے بہت سختی پابندی ہمارے 11ویں امام کے اوپر لگائی ہوئی تھی، بہت سختی، اور بالکل اسی طرح جیسے پروردگار نے حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ پیدا کیا اور دشمن کو پتہ نہیں چلنے دیا، اسی طرح پروردگار نے اس ہستی کو پیدا کیا، اس ہستی کو پیدا کیا۔ یعنی آپ سوچیں نا، جب حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت پر، اس نے ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کو مار دیا پورے شہر، لیکن اسے پتہ نہیں تھا اسی کے محل میں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ ہوگا، اسے یہ نہیں پتا تھا۔ اور وہی حضرت موسیٰ، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ پوری دنیا طاقت لگا لے اور اس کے کسی کام کو روکنا چاہے نہیں روک سکتی، یہ کمال ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا کہ باپ سے دور ہو جائے، لیکن باپ کی محبت اور بڑھ گئی حضرت یوسف کے لیے، بازار میں غلام بنا کر حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا، مگر اسی خدا نے حضرت یوسف کو وہیں کا مصر کا خزانچی اور بادشاہ اور وزیر بنا دیا۔ یعنی یہ وہ خدا ہے، خدا جب کام کرتا ہے تو اس کی پلاننگ اتنی اسٹرانگ ہے، میں اور آپ کچھ بھی کرتے رہ نہیں ہوتا۔ اور یہی ہے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے اور پوری دنیا اس کے مقابلے میں آ جائے تو بھی اس کو روک نہیں سکتی جو اسے خدا نے عطا کرنا ہے۔ اور اگر پوری دنیا کے وسائل جمع ہو جائیں اور کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ چاہے تو دنیا کا کوئی بھی چیز اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو سب اس کے ہاتھ میں ہے، سب اس کے اختیار میں، اتنی پابندیاں، اتنی سختیاں، مگر وہیں پر جو ہے وہ امام زمانہ کی ولادت ہو رہی ہے۔ ایک شخص نے آج میسج بھیجا ہمارے دوست کا، ظہور امام زمانہ مبارک ہو۔ میں نے کہا آپ کے یہاں ظہور ہو گیا امام کا؟ تو کہتے نہیں وہ، میں کہا نہیں، اگر ظہور ہو گیا تو ہمیں بھی بتا دیجئے بھائی، ہمیں شاید آواز نہیں آئی، آپ کیا آ گئی ہے؟ ظہور کا مطلب بھائی امام ظاہر ہوں گے۔ اچھا ہم لوگ بڑا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں ولادت میں، ظہور میں۔ ارے جس کا دل چاہے خوش ہو رہا ہے، اگر خوش ہو رہا ہے پوسٹر پہ ظہور لکھ کے تو خوش ہونے دیں آپ اس سے، کوئی ولادت لکھ رہا ہے تو ولادت، ان چیزوں میں اپنی انرجی کو ضائع مت کریں۔ اصل ہدف یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کریں، اس پہ انرجی ضائع کریں، ان پہ انرجی ضائع نہ کریں۔ یہ دشمن کے ٹوٹکے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان سے پہلے آپ پروپیگنڈوں کے لیے منتظر رہیں۔ ٹوٹکے ماہ رمضان میں آئیں گے پوری قوم کو انگیج کرنے کے لیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دشمن کو سمجھا گیا آج تک؟ دشمن کون ہے؟ دشمن سوتا ہے؟ دشمن نہیں سوتا، دشمن جاگ رہا ہے، مسلسل جاگ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان تمہارا سخت ترین دشمن ہے۔ میں آپ قرآن پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں تو، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ہم نے کبھی توجہ کیا جسے خدا کہہ رہا ہو کہ یہ تمہارا سخت ترین، آشکار ترین دشمن شیطان ہے؟ کیا میں نے کبھی سوچا کہ شیطان میرا دشمن ہے؟ میں نے کبھی سوچا کہ شیطان ہے بھی کہ نہیں ہے؟
نہیں ہے. اصل میں نے جب اپنے دشمن کو لائٹ لیں گے, ہلکا لیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دے گا کہ دشمن کر رہا ہے کہ آپ خود کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں, ٹی وی کا کمرشل دیکھتے ہیں آپ, ٹی وی کے کمرشل میں کوئی چیز کا اشتہار آتا ہے, آپ کو وہ چیز ضرورت نہیں ہے, مگر جیسے ہی آپ شاپ پہ جاتے ہیں اور وہ چیز آپ کو سامنے نظر آتی ہے نا, تو آپ کی چھٹی حص میں, لا شعور میں اس اشتہار کا اثر ہوتا ہے اور آپ وہ چیز وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. یہ ہے ایڈورٹائزنگ, وہ یہ کام کر رہا ہے. دشمن نے ایسا کام کیا ہے کہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہونے دے رہا کہ وہ دشمن کر رہا ہے یا ہم خود کر رہے ہیں. ہم خود کر رہے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے یہ, اور ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. ایندھن بھی ہم ہیں اور جل بھی ہم رہے ہیں, مر بھی ہم رہے ہیں, مارا بھی ہمیں جا رہا ہے. شہید بھی ہم ہیں, اسیر بھی ہم ہیں, ہم ہی ہیں سب کچھ. اور وہ مزے کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. اور اگر کچھ کہہ دو, ارے وہ کیا کریں گے, وہ ان سے کیا تعلق ہے ہمارا. نہیں عزیزان محترم, بصیرت چاہیے. امام زمانہ کے ماننے والے بصیر ہوں. بصارت ضروری ہے, جو حضرت عمار کے پاس تھی, جو میثم تمار کے پاس تھی. یہ بصیر لوگ تھے. یہ ایسے نہیں دیکھ رہے تھے, جو ہو رہا تھا یہ جانتے تھے فتنے کون سے کھڑے ہوں گے, مگر انہوں نے اپنے آپ کو ان فتنوں کے لیے تیار کیا ہوا تھا. آپ دیکھیں نا, کتنے بڑے بڑے لوگ فتنوں کا شکار ہو گئے. بڑے بڑے جو کہتے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, وہ علی کے مقابلے میں آ گئے. آپ بصیر نہیں تھے. آپ اپنے اندر بصیرت پیدا کریں. آپ کے برین کو میڈیا کیوں چلا رہا ہے؟ آپ کے برین کو میڈیا چلا رہا ہے. آپ کا ذہن, آپ کے ٹی وی چینل بناتے ہیں, اور جو خاص طور پہ رات کو ٹاک شوز ہوتے ہیں 9 بجے کے بعد, یہ آپ کے ذہن کو بناتے ہیں. پھر آپ سارا دن وہی باتیں کرتے ہیں. یہ ان کا پلان ایجنڈا ہوتا ہے جو آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے. اب یہ ایک حصہ ہے. یہ جو دوسرا حصہ جو کہ ہماری گھروں تک گھس گیا ہے, وہ یہ ٹی وی اور ڈرامے ہیں, یہ فلمیں جو بھی بہرحال, یہ وہ چیز دکھاتے ہیں کہ جو معاشرے میں ہوتی نہیں ہے, ہونا چاہتے ہیں. یہ وہ چیز کریٹ کرتے ہیں جو معاشرے میں ہو, اور ہلکے ہلکے آج معاشرہ وہاں پہنچ چکا ہے. مثال کے طور پر, پہلے کی شادیوں میں اور آج کی شادیوں میں فرق. پہلے جوانوں کی خواہشات میں اور آج کے جوانوں کی خواہشات میں فرق. پہلے کی بیٹی کی شادی کی ڈیمانڈ میں اور آج کی شادی کی ڈیمانڈوں میں فرق. یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کون سا ڈرامہ ہے جو کسی غریب بستی میں شوٹ ہوتا ہو؟ کوئی ڈرامہ دکھائے مجھے آپ. سارے ڈرامے ایسے شوٹ ہوتے ہیں کروڑ پتی, ارب پتی. وہ جو انڈیا کے ڈرامے آتے تھے آج سے بہت ساتھ جو 500 قسطیں جس کی چلتی رہیں, وہ کیا تھا, وہ کروڑ پتی, کروڑوں. ابھی میں کروڑ زندگی میں دیکھیں گے نہیں دیکھے کبھی زندگی کے اندر, لیکن ہر چیز کروڑوں سے کم آ ہی نہیں رہی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ لا شعور پہ ہٹ کرتا ہے. پھر یہ جوان زندگی میں شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ زندگی میں نکما تھا ہیرو, کچھ بھی نہیں ہوا, ایک حادثہ ہوا, ایک واقعہ ہوا, کچھ ہوا, یہ بڑا امیر ہو گیا, یہ بڑا اسپورٹس مین بن گیا, یہ بڑا. آج کل تو وہ ہمارے دوست نے ظاہر میڈیا میں کہتے ہیں, صاحب آج کل ہر آدمی ہمارے پاس آتا ہے ایڈورٹائزنگ میں, ہر آدمی کو ہیرو بننا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ٹی وی پہ آؤں. کہہ رہا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہو گیا ہے, اچھے خاصا جاب کرتے ہیں, اچھا خاصا پروفیشن ہے, مگر ہیرو بننا ہے. کس نے؟ کیونکہ وہ چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اتنا اس کو پروموٹ کیا گیا ہے. ہر آدمی کہتا ہے ابھی کیا بات ہے, کیا اسٹائل ہے, کیا زندگی ہے. فلانے ایکٹر نے جو کیپ پہنی تھی میں نے بھی وہی لینی ہے, فلانے نے ٹی شرٹ یوں پہنی تھی, کیوں ہے. اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے, کیونکہ بہرحال
موضوع امام زمانہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے. آپ مت سمجھیں کہ دشمن سو رہا ہے. آج اگر اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے جمع ہو کے بات کر رہے ہیں, دوسری طرف دشمن بھی اسی امام کا انتظار کر رہا ہے. یاد رکھیے گا اس نے کیا کیا ہے, اس نے کردار بنائے ہیں, کریکٹر. اس نے جو کریکٹر ڈیزائن کیے ہیں وہ کریکٹر آج ہمارے بچوں کے رول ماڈل ہیں. وہ کریکٹر کون سے کریکٹر ہے وہ؟ یعنی آپ بچے سے پوچھیں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کپڑے, وہ بولے گا اسپائڈر مین, بیٹ مین, کیپٹن امریکہ, آئرن مین. یہ کریکٹر اس کو چاہیے. کپڑا بھی ویسا چاہیے, بیگ بھی ویسا چاہیے, بکس بھی ویسی چاہیے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے تو کامکس بنایا. 1935 میں پہلا کامکس بنا ہے. یہ جو ہم لوگ بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے جنگ اخبار جو آتا تھا اس میں اوپر 3-4 لائنیں ٹارزن کی سٹوری آتی تھی. وہ یوں یوں بن کے خوابوں, پھر ایک وہ 3 ختم ہو گئی, کل پھر جنگ اخبار لے, جسے کامکس کہتے ہیں. یہ 1935 میں پہلا کامکس بنا جو سپر مین کا تھا. اس کے بعد دوسری کمپنیاں آئیں جنہوں نے یہ ڈیزائن کیے. آج ان کے پاس آپ کی سوچ ہے جو انہوں نے کریکٹر ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. آپ لیگو اٹھائیں, لیگو جو گیم ہے, اتنی موٹی کتاب میں نے برٹش لائبریری سے لی ہے, اتنی موٹی. اس میں ہر کریکٹر کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے ڈیزائن کیا. یہ میرے اور آپ کے بچوں کے رول ماڈل ہے, ہیرو ہے. کیا ہے انہوں نے نام کیا رکھا ہے, گارڈینز آف گلیکسیز. گارڈین جس کو کہتے ہیں سرپرست. گلیکسی ایک ہے, گلیکسیز یعنی پورا جو نظام ہے, یعنی ان سب کا سرپرست کون ہے, یہ ہے. یہ آپ کا بچہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. جب آپ کل اس سے بولیں گے نا امام زمانہ, وہ از امام زمانہ, کون ہے امام زمانہ, بولے گا وہ تو تھور ہے جو خدا ہے جو اوپر سے آتا ہے. دشمن. اور پھر میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو بری لگتی ہے عزیزان محترم, میں خود بھی شامل ہوں. 2 مہینے 8 دن, 2 مہینے 8 دن ہر سال. کتنی عمر ہو گئی ہے میری تو 40 سے اوپر ہے. کم از کم میں نے جب ہوش سنبھالا ہوگا تو 15 کے بعد 20 کے بعد مجلسیں سن رہا ہوں. 10 سال کم سے کم میں نے مجلس سنی, چلے باقی چھوڑ دیں. 10 سال, ہر سال 2 مہینے 8 دن, چلے 2 مہینے 60 نہیں سنی, ہر سال 10 مجلسیں سنی. 10 ملٹیپلائی بائی 10, 100 مجلس تو آپ سب نے سنی ہوں گی اپنی زندگی کے اندر. اور اس 100 سالوں میں آپ کا عقل رشد کر رہی ہے, آپ کو اچھے برے کی تمیز بہتر ہوتی جا رہی ہے. اس 10 سالوں میں کبھی کوئی جوان نے اٹھ کر یہ نہیں کہا میں علی اکبر بننا چاہتا ہوں, میں قاسم بننا چاہتا ہوں. تو ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ ہم آج تک کردار ڈیزائن نہیں کر پائے, ہم آج تک کریکٹر ڈیزائن نہیں کر پائے. یہ المیہ نہیں ہے. امام زمانہ کو کیسے کردار چاہیے, ہم نے اسکیچ تیار کیا اس کا. جانے محترم, یعنی ہم خامخواہ کی محبت نہیں چاہیے, پریکٹیکل چاہیے, عمل چاہیے. یعنی میں نکلوں, وہ جو شہید ہے جس نے اتنا انٹرنیٹ پہ شور مچایا, جس دن وہ شہید ہوا اسی رات کو میری 3 بجے, اسی شہادت والی رات کو 3 بجے میرے ایڈیٹر نے اس کی ویڈیو میں نے جوان پہ گفتگو کی تو ڈال دی. اس شہید کا اتنا اثر تھا کہ ہم رک نہیں پائے اس کے بارے میں بولتے ہوئے. اور کہاں کا ہے, ایک چھوٹے ٹاؤن کا ہے, اور کہاں اتنا شور دنیا میں. آپ ابھی اس کا نام یوٹیوب پہ ڈالیں, گوگل پہ ڈالیں, آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے ڈی پیز پہ اسی کی تصویر لگائی ہوئی ہے. شور مچا دیا اس نے پوری دنیا کے اندر. اس دور میں مہم یہ تھا, اس دور میں جو کہ ماڈرنائزیشن کا دور نہیں ہے, پوسٹ ماڈرنائزیشن بھی نہیں ہے, یہ ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور ہے.
ٹرانس ماڈرنائزیشن جہاں پر مین اور مشین کمبائن ہے، سائبورگ ہے یہ آج دنیا. اس دور میں اس نے کیا بولا؟ اللہ اکبر. اس نے بولا کہ میں سر دے دوں گا، جان دے دوں گا، مگر حرم پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. بایت بیرم، سرم بایت بیرے، میں جاؤں میرا سر چلا جائے مگر کوئی حرام نگاہ حرم پہ نہ جائے. اس کی دعا یہ تھی. یہ بہت ہی کہنا آسان ہے، 28 سال کا جوان ہے، نجف آباد اصفہان سے آگے ٹاؤن ہے. وہ جب وہاں مسجد میں کام کرتا تھا، کسی بھی چیز میں کہیں پہ بھی، تو کہتا تھا مجھے سخت کام دو. جب نیاز، تو سب سے سخت کام تھا نیاز بانٹتے وقت دیگ کو کاٹنا. بڑے بڑے ہوتے تھے دیکھنا اور پھر کام کرنا. وہ کہتے تھے بہت بڑی زحمت کی آپ نے. اس نے بولا کوئی زحمت نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. کہا اگر کوئی کام ہے امام حسین کے لیے تو یہ سر دینا ہے. 28 سال. کیا دعا تھی؟ دعا کرتا تھا کہ پروردگار مجھے 2 دفعہ شہادت عطا کر. اللہ، یعنی زندگی میں سنا ہی نہیں تھا کبھی. یہ کہتے 2 دفعہ شہادت دے، ایک ظہور سے پہلے، ایک ظہور کے بعد. ایک دفعہ ہوگی اور ایسی شہادت. او محسن حجاجی، آپ نام تو لکھیں اس کو. اوف، دنیا کو ہلا دیا اس نے، دنیا کو ہلا دیا. کیا تھا؟ جانتا تھا کہ وقت کے امام کو کس چیز کی ضرورت ہے. جہاں علم کی ضرورت ہے وہاں آپ علم حاصل کریں. جہاں کسی پروفیشن کی ضرورت ہے وہاں آپ پروفیشنل بنیں. جس امام کو سب چیزوں کی ضرورت ہے، ہر سیکٹر میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں امام کو شخص چاہیے. خواتین بھی چاہیے، مرد بھی چاہیے، ظاہر ہے سب چاہیے. یہ جو خواتین کا میں نے کل کچھ کا نام لیا آپ کی خدمت میں، یہ کئی خواتین ہوں گی جو امام کے اس دور میں امام کے جو سرباز ہوں گے ان کی تیمارداری کے لیے کام کریں. ہر چیز چاہیے آپ اور میں. تو میں اپنی فیلڈ میں، لیکن جب تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے، یہ کس کی ولادت ہے صبح، یہ شخص ہے کون دنیا میں، کہاں ہے یہ، تو جب تک میں کیسے اس شخص کے اپنے آپ کو اس شخص کے قریب کر سکتا ہوں، جب تک مجھے اندازہ نہ ہو کہ یہ کتنا مہم ہے اس وقت کائنات کے لیے. یعنی مجھے جو دعائے ندبہ ہم پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ کہتے ہیں کہ پروردگار، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار میں زیارت ہو، کب ہم دیکھیں گے، کب مولا ہمیں دیکھیں گے. اور مطلب آپ امام آ جائیں انشاءاللہ، جلد سے جلد آ جائیں. امام آ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ امام کو دیکھ کے گھر چلے جائیں گے؟ میں تو مولا زیارت کرا دیں، زیارت کرو، وہ زیارت ہو گئی. میں تو امام آئے، امام نے زیارت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولا بہت شکریہ، گھر چلے جائیں. گھر چلے جائیں گے، کیا کریں گے؟ اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ سوچا میں نے کہ میں کیا کروں گا. میں نے تو اپنے آپ سے بہت دفعہ بات کی کہ میں کیا کروں گا. تو میں نے کہا مولا آئیں گے. میں مولا سے، مولا میں کیا کر سکتے ہو؟ میں کہا مولا میں تو بہت اچھی مجلس پڑھ رہا ہوں آج کل. تو مولا کہیں گے مجلس تو میں پڑھوں گا، تم کیا کرو گے؟ اب میں کیا کہوں گا؟ میں کیا کہوں گا مولا سے؟ مولا مجھے کچھ نہیں آتا. تو میں نے اسی ایک بات کی وجہ سے کئی اور صلاحیتوں کو اجاگر کیا اپنے اندر کہ اگر میرے مولا نے مجھے یہ کام دیا تو میں یہ مولا کو بولوں گا نہیں مولا میں نے تو پریکٹس نہیں کی اس کی، یہ کام دیا. تو جتنا مشکل کام مجھے لگتا ہے میں اپنے اندر پیدا کر رہا ہوں. عزیزان محترم، مذاق نہیں ہے یہ پاکستان کی حکومت نہیں تشکیل ہو رہی کہ 8ویں مہینے میں وزارتیں چینج ہو گئی. یہ امام زمانہ کی حکومت ہے.
کہ جہاں وزارتیں چینج نہیں ہوگی، جہاں حکومتیں بنے گی. یہ مذاق نہیں ہے، یہ الہی نظام ہے، یہ حقیقت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے وارثین کو یہ ساری چیزیں عطا کریں گے. یا تو آپ انکار کر دیں، یا تو آپ سرے سے انکار کر دیں کہ بھائی ہم کسی امام کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ. اور اگر مانتے بھی ہیں تو کوئی حکومت نہیں. جیسے ہمارے اچھی خاصی لوگ طبقہ ہمارے کیا تبھی کیا یہ مولانا لوگوں کو کام پہ لگا رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو. بھائی امام آئیں گے خود کر لیں گے. تو تم کیا کر رہے ہو؟ چنے کھانے کے لیے، نیازیں کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ خالی کس لیے پیدا ہوئے ہو بھائی؟ تمہیں کیا پیدا کیا ہے؟ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم چپ کر کے بیٹھ تو سکتے ہو نا. تو چپ کر کے بیٹھے رہو جو کام کر رہا ہے. کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ عزیزان محترم آپ آسان نہ سمجھیں. میں بولنا نہیں چاہ رہا بہت ساری باتیں. ایک تو ایڈٹ بہت تیزی سے ہوتا ہے معاملہ، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پھر راتوں کو نیندیں نہیں آئیں گی. کام یہ کائنات کا ہے، یاد رکھیے گا. یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ایک امام کی گفتگو سن رہے ہیں، یہ شاعر بیٹھے ہوئے یہاں پر یہ کلام پڑھتے ہیں. کتنے شاعر ایسے ہیں کہ جب کوئی وہ کلام لکھیں امام زمانہ پر تو سارے شعر امام زمانہ پر ہوں. کتنے شاعر، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں ایسے، وہ ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک پروگرام کر لینا 5 دن تک امام زمانہ کے لیے لوگ آئیں اور گفتگو سننے آئیں، یہ آسان نہیں ہے. یہ نہ میرا کمال ہے نہ یہ آپ کا ہے. وہ خود چاہ رہا ہے کہ تم لوگ جمع ہو. بغول صدر صاحب کے میں نے گھڑی کو دیکھا، ابھی سوئی کہیں جا چکی ہے. وہ یہ کہتے ہیں سوئی کو روک دو کسی طریقے سے. ظالم ہوتا ہے. بہرحال یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. بہرحال ہماری خوبی یہی ہونی چاہیے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. اپنے حساب سے میں پورے 45 منٹ پڑھ چکا ہوں. مولا فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. نظم امرک، اپنے امور کو، اپنے کاموں کو نظم دو، یعنی منظم کرو. یہ جو میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، جو آپ ماشاءاللہ اچھی خاصا طبقہ جوانوں کا ہے، کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے نا، اس کو نظم دیں، یعنی اس کی پلاننگ کریں، اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں. یعنی آپ ایک امام کے ماننے والے ہیں، آپ کی زندگی میں روٹین ہونا چاہیے. یعنی ایسے نہیں کسی نے فون کر دیا اچھا ٹھیک ہے آ رہا ہوں. نہیں، کیوں؟ آپ کو پتا ہو کہ میں نے ہفتے میں فلانے دن دوستوں سے ملنا ہے، فلانے دن بیٹھنا ہے. باقی میرا ٹائم ٹیبل ہو. صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، یقیناً نماز کے لیے اٹھتے ہیں، یقیناً اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے. آپ اپنے کاموں میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا علم، چاہے آپ کا اپنا جو بھی سبجیکٹ ہے اس کے لیے بھی ایکسٹرا آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ فزکس ہے، میتھس ہے، کیمسٹری ہے، کمپیوٹر ہے، اکنامکس ہے، جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کا، اس سبجیکٹ میں آپ جو اسکول میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یا جو آپ کام کرتے ہیں. دیکھیں ترقی کون کرتا ہے؟ کون اسٹوڈنٹ کلاس میں سب سے اچھا ہوتا ہے؟ وہ جو سبق پہلے پڑھ کے آتا ہے، اور وہ جو ریفرنس کتابیں زیادہ پڑھ کے آتا ہے. وہ جب کلاس میں آتا ہے اسے مزہ آتا ہے کلاس میں. ٹیچر کو بھی پڑھانے میں مزہ آتا ہے اسے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ بات کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اسی طرح اپنی جاب پہ کون ترقی کرتا ہے؟ کہ جو اپنی جاب کو ایکسٹرا پڑھ کر آتا ہے. اسے پتا ہے اس فیلڈ میں کیا کام ہو رہا ہے، اس فیلڈ میں نئی پروڈکٹ کون سی لانچ ہو رہی ہے، اس فیلڈ میں نیا کیا چیز آ رہی ہے، اسے پتا ہوتا ہے. وہ کامیاب ہے. اتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. کتنی دیر ہم واٹس ایپ پہ ان چیزوں پہ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. انہی میں سے اپنا ٹائم نکال لیں. اسی فیس بک، یوٹیوب پر ہم بہت ساری چیزیں ہمارے کام کی بھی ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سائنس کیا کر رہی ہے، اسکائی میں کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہم تو اتنی چھوٹی، مجھے بعض اوقات بڑی عجیب سی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. آپ یقین کریں
میں بات نہیں کرتا، میں تو کیوں میں اپنے آپ کو اپنا میں سنتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ میرا ذہن، میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی خامخواہ کی چیز بھی انٹر ہو کہ میرے تخیلات کو خراب کرے۔ میرا بیٹا مجھے اس دن کہنے لگا کہ مجھے وہ ٹکٹ چاہیے، میں نے کہا کون سا؟ کہتا ہے فلانے فیسٹیول میں وہ ٹکٹ دیا گیا ہے کہ جو 40 سال بعد کا ٹکٹ ہے، وہ 40 سال بعد ایک اسپیس اسٹیشن کا ٹکٹ ہے جو دیا گیا ہے، یہ وہاں کا ٹکٹ ہے۔ جب آپ یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں نا، جہاز پہ جانا ہے، آپ ٹکٹ لیتے ہیں، ٹرین میں بیٹھتے ہیں، ایک ٹکٹ دیا گیا ہے جو 40 سال بعد اسپیس اسٹیشن کا ٹکٹ ہے۔ اس نے مجھے بولا مجھے وہ ٹکٹ چاہیے، اس ٹکٹ کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، کیونکہ اس ٹکٹ کو لینے کے لیے کچھ ایکسٹرا ہو تو وہ ٹکٹ ملے گا۔ یعنی 40 سال بعد کا سوچ رہا ہے کہ مجھے اسپیس اسٹیشن میں جانا ہے، 40 سال بعد۔ ابھی میرا بیٹا یہاں پاکستانی ہوتا ہے، بھائی کیا ایسی باتیں کر رہا ہے بیٹا، 4 گھنٹے کا نہیں پتا 40 سال کی بات کر رہا ہے۔ لیکن نہیں، اسے اگلے وقت کے لیے بنایا گیا۔ یہ امام علی نے کہا ہے، تمہاری اولادیں تمہارے زمانے کی نہیں ہیں، تمہاری اولادیں الگ دور کے لیے ہے۔ تو میں کیا کر رہا ہوں سر، بہت مہم ہے۔ میں سمجھیں بہرحال پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق کے حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں اور بہت سارے مرض میں مبتلا ہیں، پروردگار جلد سے جلد انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلمان اپنی کامیابی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، پروردگار انہیں جلد سے جلد کامیابی عطا فرما۔ جو بھی اسیر ہیں، بے گناہ اسیر ہیں، دنیا میں اسیر ہیں، شیخ شکی، پروردگار جلد سے جلد کوفہ اور شام کے اسیروں کے صدقے میں انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین ہیں یہاں بیٹھے ہیں، آج کی شب بہت بابرکت رات ہے، آج کی شب میں تقدیریں مقدر طے ہوتے ہیں۔ پروردگار آج کی شب میں ہمارے مقدر میں ظہور امام زمانہ کو نصیب فرما۔ پروردگار آج کی شب کے صدقے میں ہم سب کو حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ آج کی شب کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں نور عطا فرما۔ پروردگار ہمیں روز قیامت میں رسول خدا کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔